رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم فقهنا في القرآن المجيد. اللهم فقهنا في القرآن المجيد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم ارحمنا بالقرآن واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحفل عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ابراہیم شروع کرنی ہے انشاءاللہ العزیز. یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جبکہ یہ بھی سورہ مکی ہے، اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے آخری دور کی بات تھی نا، جیسے تیسرا دور جو مکہ تھا اس وقت کہ سورہ رات سے قریب زمانہ ہی میں نازل شدہ معلوم ہوتی ہے. کہ جس طرح سے کہ جب نبی مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کی انتہا کی ہوئی تھی مشرکین مکہ نے نا، اہل مکہ نے، اس وقت یہ نازل ہوئی ہے سورہ ابراہیم علیہ السلام، تسلی دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام پر ظلم کی انتہا کی ہوئی تھی اہل مکہ نے، اس وقت پھر یہ نازل ہوئی ہے. اور اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کر رہے تھے اور آپ کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیریں چل رہے تھے، چالیں چل رہے تھے، تو اس وقت جو ہے ان کو فہمائش اور تنبیہ کی بنسبت اس سورہ میں تنبیہ اور ملامت اور زجر و توبیخ کا اندازہ زیادہ تیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تفہیم کا حق اس سے پہلے کی صورتوں میں بخوبی ادا کیا جا چکا تھا، اور اس کے باوجود کفار قریش کی ہٹ درمی، اناد، شرارت اور ظلم و جبر تھا جو وہ روز بروز اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا، کہ ان کو کوئی نصیحت ہی نہیں آ رہی. حالانکہ اس سے پہلے بہت ساری صورتیں نازل کی گئیں لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا. پھر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ جو سورہ ابراہیم ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ نازل کی گئی. آئیے پڑھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربک الی صراط العزیز الحمید. الف لام را، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو طریقوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ ان کے رب کی توفیق سے، اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین اور آسمان کی ساری موجودات کا مالک ہے. یعنی کہ یہ اس وقت نازل کی گئی تھی جب دعوت کا تیسرا دور تھا اور صحابہ کرام پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا جا رہا تھا. اور اب اس میں ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ تو اللہ سے، یعنی کہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی میں لا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی میں لا. اور اندھیروں سے کیا مراد ہے؟ جہالت، کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو ان کو جہالت سے روشنی کی طرف لا، علم کی طرف لا کے ان کو یہ اپنا علم سکھا تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. اور زمین اور آسمان کی ساری موجودات کا مالک ہے. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور ہلاکت ہے ان کافروں کے لیے اور سخت عذاب ہے، یعنی کہ سخت تباہ کن عذاب ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے. جو کافر لوگ ہیں، جو حق کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے بہت ہی سخت جو ہے وہ عذاب ہے. اور ساتھ میں ویل جو ہے جو جہنم میں ایک وادی کا نام ہے، اور اس کا لفظی معنی ہے ہلاکت. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا.
جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو لوگوں اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے، یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اب یہاں پہ میری پیاری بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَيَصُدُّونَ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے اور کجی اختیار کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو دور کی گمراہی میں ہیں، یعنی کہ اپنی خواہشات کے مطابق دین کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں کہ اب دین کے اندر جو واضح واضح احکامات ہیں ان پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے، اور اپنی خواہشات کے مطابق دین کو نہ بناؤ۔ دین جو ہے وہ جس طرح سے اللہ نے اتارا، اللہ کا فرمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہی اصل دین ہے۔ اگر اس کو ہم اپنی خواہشات کے مطابق بنائیں گے، اپنی خواہشات کے مطابق چلائیں گے، تو پھر اس میں ٹیڑھا پن ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت سے اور اللہ کے قرآن سے اس سے جو اصل جو ہمارا راستہ ہے اسے ہٹ جانا ہے، شیطان کے راستے پہ چل پڑنا ہے، وہ ہے ٹیڑھ، کہ کجی آ جانا۔ یہ لوگ گمراہی میں ہیں اور بہت دور کی گمراہی میں۔ اس میں تھوڑا سا ہم جو ہے وہ اپنے عملی نکات، جیسے ہم ساتھ ساتھ ڈیلی ہی دیکھتے ہیں، تھوڑا سا عملی نکات بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے قرآن اور حدیث کے اوپر ہی ہم نے اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے، اس سے ہٹ کر جو ہے وہ اس کے اندر ٹیڑھا پن ہے، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم بھی اپنی مرضی کے کام تو نہیں کرتے ہیں، اپنے عقائد میں، اپنے رنگ ڈنگ میں، جو ہمارا رنگ ڈنگ ہے، جو ہمارا اللہ تعالیٰ کا عقیدہ ہے، عقائد، اخلاقیات، اس میں ہم تو اپنی مرضی کی خواہشات کے مطابق اس کے اندر فیصلے تو نہیں کرتے ہیں، کہ جس طرح سے خواہشات انسانی جو سب سے بڑھ کر، ہم یہی پڑھ رہے ہیں نا کافی دنوں سے، کہ سب سے بڑھ کر جو نقصان ہے وہ ہوس ہے، نفس ہے، جو ہمیں شیطان کے راستے پہ ڈالتا ہے نا، یہ وسوسہ، یہ نفس، یہ ہمارا اپنا ہی نفس اگر سیدھا ہو جائے، اخلاص کا کام کرنے لگ جائے، برائیوں سے رک جائے، تو انشاءاللہ ہم سیدھے راستے پہ ہیں۔ سب سے بڑھ کر جو ہے یہ نفس ہمیں برائی پہ لگاتا ہے، اور بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا، انسان اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ میں کوئی بھی عیب نہیں پاتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ٹھیک وہ اس وقت ہوگا جب وہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق چلے گا، پھر وہ ٹھیک ہے۔ یعنی وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہو کر نہیں رہنا چاہتے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین ان کی مرضی کا ہو جائے، اور ان کے ہر خیال، نظریے اور ہر وہم اور گمان کو اپنے قائد میں داخل کرے، اور کسی اپنے عقیدے کو اپنے نظام فکر میں نہ رہنے دے جو ان کی کھوپڑی میں سمایا ہوا ہے، اور ان کی ہر رسم، عادت اور خصلت کو سند جواز دے، اور کسی ایسے طریقے کی پیروی کا ان سے مطالبہ نہ کرے جو انہیں پسند نہ ہو، اور ان کا ہاتھ بندہ غلام ہو کہ جدھر جدھر یہ اپنے شیطان نفس کی اتباع میں مڑے، ادھر وہ بھی مڑ جائے، اور کہیں نہ تو وہ انہیں ٹوکے اور نہ کسی مقام پر انہیں اپنے راستے کی طرف موڑنے کی کوشش کرے۔ وہ اللہ کی بات صرف اسی صورت میں مان سکتے ہیں جبکہ وہ اس طرح کا دین ان کے لیے بھیجے جو ان کے خواہشات کے مطابق چلے۔ یہ اس کی جو تفسیر ہے نا، اس کے اندر یہ اس میں تفہیم القرآن میں لکھا ہوا ہے جو میں نے ابھی پڑھا، کہ خواہشات کے مطابق یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خواہشوں کے مطابق ہی دین ہو جائے، تو پھر تو ٹھیک ہے نا، کہ جیسے ہماری خواہشیں ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ دین بھیجے، تو پھر تو ہم اس کو قبول کریں گے، تو ورنہ جو ہے وہ جو ہماری خواہشیں ہم تو وہ ہمارے اوپر غالب آئی ہوئی ہیں۔ تو انسان کی خواہشیں جو ہیں وہ انسان کے اوپر ایسے غالب نہیں آ سکتی، انسان خود کرتا ہے، جیسا کہ میں نے پڑھا ہے نا کل بھی، کہ یہ جو شیطان ہے یہ تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اور یہ قیامت والے دن کہے گا اس میں میرا کیا قصور، میں نے کیا کیا تھا، میں تجھے زبردستی تو نہیں لایا تھا، صرف رغبت دلائی تھی نا، کہ یہ نفس تو ایسا ہے، یہ جو خواہشات ہیں یہ ہمیں غلط راستے پہ لے کے چلتی ہیں، یہ شیطان کے پیچھے لگ کر، تو پھر کیا ہونا ہے کہ شیطان نے کیا کہنا ہے، اور باقی کیسے جو ہماری خواہشات ہیں یہ اظہار ضرور کرتی ہیں کہ ہمارا یہ دل کرتا ہے، لیکن زبردستی تو نہیں کر سکتی، صرف ترغیب دلاتی ہیں نا، رغبت دلاتی ہیں نا، خوبصورت کر کے دکھاتی ہیں، لیکن ہمیں زبردستی برائی پہ نہیں لگا سکتی میری بہنوں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خواہشات کی پیروی کرنے سے روکے، کیونکہ جو خواہشات ہیں ان پہ شیطان غالب آ جاتا ہے، مزین کر کر کے دکھاتا ہے نا برائیوں کو۔ وَمَا أَرْسَلْنَا، اور یہ اس وقت ہوگا جب انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ چلنے کی پوری ٹوٹلی کوشش کر لیتا ہے اور اللہ کا راستہ چن لیتا ہے، اس وقت پھر یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خواہشات کو جب بندہ اپنے تابع کر لیتا ہے نا، تو پھر آہستہ آہستہ ایک ایسا دن آتا ہے کہ خواہشات بھی نیکی کا ہی حکم دیتی ہیں۔
وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ اور ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور وہ بالا دست اور حکیم ہے۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں۔ اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنے قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، صبر اور شکر، صبار ان شکور ان کے لفظ ہیں کہ یہ مبالغے کے ساتھ ہے، صبار ان شکور ان، یعنی کہ ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات لقوم، ہر نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے۔ یہ دو خصلتیں جس انسان میں آ جاتی ہیں نا تو سمجھو وہ کامیاب ہو گیا، وہی اصل مومن ہے۔ کہ صبر کرنا اور شکر کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، جب بندہ یہ کر لیتا ہے تو سمجھو کہ وہ سیدھے راستے پہ چل گیا، یہی اصل انسان ہے۔ اس کو انڈر لائن کرو تاکہ جب بھی پڑھو گے تو انشاءاللہ یاد رہے گا۔ بنی اسرائیل کی ناشکری جو تھی نا، اس کی جو کامیاب مومن ہے اس کی زندگی ایسی ہے کہ ہر تکلیف پر صبر اور جو ہر طرح کی خوشی ہے اس پر شکر کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کی ناشکری کا ذکر کیا جا رہا ہے نا کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ ہر حال میں شکر ہی کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ ان پر نعمتیں دیں، اتنا زیادہ ان کو نعمتوں سے نوازا، لیکن ان کے اندر ناشکری ہی رہی، شکر گزار تو وہ بنے ہی نہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے ناشکری ہی اختیار کیے رکھی، تو اے مومنین تم لوگوں نے ناشکری اختیار نہیں کرنی، بلکہ مومن وہ کامیاب مومن ہے جو کہ ہر مصیبت میں، ہر تکلیف میں صبر کرتا ہے، اور ہر خوشی کے موقع پہ جتنا اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، ہر حال میں وہ شکر گزار ہوتا ہے، ہر حال میں الحمدللہ اس کے منہ پر ہوتا ہے، تو یہی کامیاب ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہ شکر کرنا پتہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تھوڑی سی تعریف کرتی ہوں، اس کا لفظی مطلب میں آپ کو بتاتی ہوں۔ شکر کرنے والا اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کی نافرمانیوں پر شکر کرتا ہے۔ بہترین شکر یہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر شکر ادا کرنا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے پر شکر ادا کرنا، سب سے بہترین شکر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو نافرمانیوں سے بچاتا ہے نا، کئی بندے سے نافرمانی نہیں ہوتی، جیسے کہ انسان اگر نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم نے تیرا حق ادا کیا۔ آپ یہاں پہ آئے ہو قرآن پڑھنے کے لیے تو یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، کہ اپنی خواہش کے پیچھے نہیں لگے اور اپنی خواہش کو کاٹ کر، اس کی بات کو نہ مان کر، اس کو نیچا دکھلا کر، شیطان کی بات کو جو ہے وہ اس کا انکار کر کے تو ہم لوگ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ الحمدللہ پڑھنا کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ انسان خود سے تو کچھ نہیں کر سکتا، اگر انسان اللہ تعالیٰ کی رضا مندگی میں بھی کوئی کام کرتا ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی اپنا فرض ادا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرائض کیے ہیں، جو کہ اسلام کا رکن ہے اور فرائض ہیں ہم پر، ہم مومن ہی تب ہو سکتے ہیں جب ہم ان پر عمل کریں گے۔ تو جو اگر ہم سے کوئی فرض ادا ہو جاتا ہے تو الحمدللہ پڑھنا چاہیے، یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، یہ تیری ہی مدد سے ہوا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ نہ ہوتی تو کبھی نہ کر سکتے۔ تو یہ بہترین شکر یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اس پر عمل کرنا، ٹھیک ہے نا، کہ انسان اپنی آج اگر جو نافرمانیاں زیادہ ہو چکی ہیں تو اس میں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی گزارنے کا مقصد بھول چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں کس لیے بھیجا ہے، یہ مقصد ہی بھول گیا ہوا ہے۔ اگر انسان کو اپنا مقصد یاد آ جائے کہ میں کس لیے دنیا میں آیا ہوں، تو پھر بندے کو سارا کچھ خود ہی عمل کرتا رہتا ہے بندہ کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو جب ہماری زندگی کا مقصد جو ہے اس پر اگر ہم عمل کر لیتے ہیں تو اس سے بڑھ کر شکر اور کوئی نہیں ہے۔ بہترین شکر یہ ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ میری عبادت کر کے پھر شکر ادا کرتا ہے، کہ اور واقعہ ہی یہ اللہ ہی کا کام ہے۔ اگر یہاں پر آپ آئے ہو تو اس میں آپ لوگوں کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آئے ہیں۔
اللہ تعالیٰ جس بندے کو چن لیتا ہے، جس بندے کو پسند کرتا ہے، اس کو اپنے راستے پہ چلا دیتا ہے میری پیاری بہنوں۔ ورنہ دنیا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی روز رمضان میں تو بالکل بھی فارغ نہیں رہ سکتے، ٹائم تو نکلتا ہی نہیں ہے، کیسے آئیں۔ اور میری پیاری بہنوں یہی تو زندگی ہے، زندگی مقصد ہی یہ ہے کہ جو قرآن اللہ نے ہماری طرف بھیجا ہے اس سے ہم جڑ جائیں، اس کو پڑھیں، اس کو عمل کریں۔ جب ہم پڑھیں گے تو تب ہی عمل کریں گے نا، جب ہمیں کچھ پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کیا ہے تو تب ہی ہم عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل بنائے اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کے لیے، اذکروا یاد کرو تم نعمت اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر کی ہیں، کہ جب نجات دی تم کو آل فرعون سے، پھر وہ پہنچاتے تھے تم کو بہت برا عذاب، اور وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، اور وہ زندہ رکھتے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں بلاؤن آزمائش تھی، من ربکم عظیم، تمہارے بڑے رب کی طرف سے، وَإِذْ تَعَذَّنَ، جبکہ آزمائش تھی بڑے رب کی طرف سے، اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نواز دوں گا، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو میری سخت سزا ہے تمہارے لیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا تم کچھ نہیں بگاڑتے ہو۔ اگر تم ساری کی ساری قوم بھی کافر ہو جاتی ہو نا تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ اللہ تو بہت بلند ہے، اللہ محمود ہے، اللہ بے پرواہ ہے اس چیز سے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی عبادتوں کا بھوکا نہیں ہے۔ عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بہت زیادہ ہیں۔ اللہ صرف تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ جس انسان کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس کو زمین میں بسایا، تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب یہ کیا کرتا ہے، کہ تو اس کو اتنا سارا کچھ میں نے دیا، اب یہ تقویٰ اختیار کرتا ہے یا نہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود، کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، عاد، ثمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لے کے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان امر شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ شک کیا ہے کہ ان کے دلوں میں یہ کھلجلی سی مچی ہوئی تھی کہ اپنے آباء و اجداد کا دین جو تھا یہ چھوڑنا، اور اپنا ان کے جو ہم کرتے ہیں یہ سارا کچھ بتوں کی پوجا اور یہ جو ہمارا اپنا یہ اس کو چھوڑنا، اس میں وہ شک میں مچے ہوئے تھے، ان کے اندر کھلجلی سی مچی ہوئی تھی کہ یہ کیسے دن کہ ہم یہ سارا کچھ چھوڑے اور پھر اس دین میں آئے، اس چیز میں وہ شک کرتے تھے۔ ان کے رسولوں نے کہا کہ کیا خدا کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں، تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اچھا تو پھر لاؤ کوئی کھلا سا ظاہر سی کوئی دلیل، یعنی کہ کوئی کھلی ظاہر کوئی دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو تو۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی دلیل لا کر دے۔ یعنی کہ وہ کیسی دلیل مانگتے تھے کہ یوں سامنے، یعنی کہ کسی فرشتوں کو لے آنا، اللہ کو لا کر ہمارے سامنے کھڑا کرنا، کوئی عذاب جس کا تم ہم جس سے ڈراتے رہتے ہو وہ لے کر آنا، ایسی دلیل مانگتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ہم بھی واقعی تمہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم بھی تمہارے جیسے انسان ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ دلیل لانا بھی ہم تو وہی بتاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، جو اللہ نے ہمیں بتایا وہی ہم تمہیں بتا دیتے ہیں، تو ہم تو نہیں لا سکتے۔ یہ دلیل لانا بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ دلیل تو اللہ ہی کے حکم سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا ہے۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جس نے جب کہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی، جو اذیتیں تم لوگوں ہمیں دے رہے ہو اور ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔
سبحان اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور البتہ ہم صبر کریں گے اس چیز پر جو تم حکم دیتے ہو ہم کو، اور اللہ ہی پر پس چاہیے کہ وہ توکل کریں توکل کرنے والے، یعنی کہ جو بھروسہ کرنا ہے تو صرف اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے میری پیاری بہنوں۔ جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دیتا ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ صرف مجھ پر توکل کرتا ہے، اور جب بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام کر دیتے ہیں۔ مسبب الاسباب ہے، یہ ساری آیات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، وہی دوبارہ رپیٹ ہو رہی ہے۔ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ تاکید کے طور پر یہی آیات نازل فرما رہے ہیں کہ تم ان چیزوں سے بچ جاؤ جو بنی اسرائیل کرتے رہے ہیں، جو فرعون نے کیا، فرعون کی قوم نے کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی ہی کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی ہی کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم اپنے احکام ان کو بتاتے رہے، لیکن یہ ان کی نافرمانیاں ہی کرتے چلے جاتے رہے اور نہ شکریاں ہی کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار تاکید کے لیے ان کو کیوں لاتے ہیں کہ تم کہیں ایسے نہ بن جانا، نصیحت کے لیے میری پیاری بہنوں۔ یہ صرف واقعات ہی نہیں ہیں، اور ان کو بار بار رپیٹ کرنا کوئی ایسے ہی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم سمجھ جاؤ، نصیحت پکڑ لو کہ تم کہیں ایسے نہ بن جانا جس طرح سے بنی اسرائیل بنے ہوئے تھے، اللہ کی ناشکری کرنے والے اور اللہ کی مخالفت کرنے والے۔ وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی، آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، استغفر اللہ، اور ان کی جگہ ہم تمہیں بعد میں آباد کر دیں گے، اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کر دیں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا حد سے بڑھ گئے ہیں کہ ہم نبی کو ہی نکال دیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ ایسے ظالموں کو تو ہم ہلاک کر دیں گے، اللہ نے وحی بھیجی۔ اب یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھیے کہ انہوں نے یہ سارا کچھ اللہ کے نبی کو ہی کہی تھی، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا کچھ کہا تھا کہ تم جو ہو ہم تمہیں نکال دیں گے یہاں سے۔ تو حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ہی بسانے والا ہے اور اللہ ہی نکالنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کی طرف وہی بھیج کر بتایا کہ ہم تو ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کی جگہ ہم دوسرے لوگوں کو لا کر بسا لیں گے، کہ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام ہے؟ لیکن وہ پتہ نہیں کس حساب سے یہ کہتے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، اللہ پر ایمان ہی نہیں تھا ان کا۔ یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا اور میری وعید سے ڈرتا۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا کہ تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جب بار دشمن حق نے منہ کی کھائی، پھر اس کے بعد اس سے آگے اس کے لیے جہنم ہے، اور وہاں اس کے کچلوہوں کا سس پانی پینے کو دیا جائے گا جس سے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا۔ اب یہاں پر میں آپ کو تھوڑی سی اس کی تفسیر بتاتی ہوں کہ انہوں نے منہ کی کیسے کھائی، کہ مشرکین نے مکہ کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی، یعنی کہ ان کا جیسے کہ وہی دیکھ لو، فتح موقع کے موقع پر بھی، فتح مکہ کے موقع پر بھی ان کی کتنی شکست ہوئی، اس کے بعد جنگ بدر میں ان کو کتنی زیادہ شکست ہوئی کہ ان کے بڑے بڑے سارے سردار ہی مارے گئے تھے جنگ بدر میں۔ تو جس طرح سے ہی پھر یہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے تھے تو پھر انہوں نے دنیا میں ہی دیکھ لیا یہ سارا کچھ، اور پھر آخرت میں بھی جو ہے وہ ان کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخرت میں بھی یہ لہو کا جو کچھ لہو سا ہوتا ہے اس کا پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا۔ یہ جہنم میں جب پانی مانگیں گے تو ان کو وہ دیا جائے گا جس سے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کریں گے اور مشکل ہی سے اتار سکیں گے۔ یہ جو ہے نا وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، کہ ایسا پانی دیا جائے گا، استغفر اللہ، اور وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کریں گے اور مشکل ہی سے اتار سکیں گے۔ موت ہر طرف سے ان پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے کا نہیں پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اسی راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا، اور وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے۔ یہی پرلے درجے کی گم کشتگی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے، اور وہ چاہے تو لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے۔ ایسا کرنا اس پر کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کچھ دشوار نہیں ہے، لیکن ان کو حق کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھتا فرمائے وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ۔ اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے
وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے، اب تو ہم یہاں یکساں ہیں، خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر کریں، یعنی کہ ہم آہوزاری کریں یا صبر کریں، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا۔ میری پیاری بہنوں، یہ جو آیت نمبر 21 ہے کہ سواء علینا اجزینا وما صبرنا ما لنا من محیص، اب اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ چاہے گمراہ لیڈر ہو جن کی تقلید کے پیچھے چل رہے ہوتے ہو تو تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں، یہ ایسے ہی ہے میری پیاری بہنوں، یہ جو لیڈر ہیں جن کی تقلید کرتے ہیں ہم، جو گمراہ ہیں، جو بھی چاہے وہ ہمارے لیڈر ہے، ناظم ہے، نائب ناظم ہے، کوئی بھی ہمارے لیڈر ہیں کسی بھی طرح سے، کہ جو وہ گمراہ ہوئے ہوئے ہیں تو ان کی تقلید پر چلنا یہی تو گمراہی ہے، کسی بھی چیز کی تقلید کرنا۔ جیسے کافی دنوں سے یہی چلتے آ رہے ہیں نا، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ثواب کا کام ہے، لیکن جو بندہ گمراہ ہے پہلے ہی وہ گمراہ ہوا ہے، شیطان نے اس کو گمراہ کر دیا ہے، وہ گمراہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تو ہدایت کی طرف لاتا ہے ہر انسان کو۔ یہ انسان کی سوچ بہت ہی گھٹیا اور غلط ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ جو ہماری تقدیر میں ایسے لکھا ہوا ہے تو ہم کیا کریں، اس میں ہمارا کیا قصور ہے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ نہیں میری پیاری بہنوں، نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میرا بندہ میرے راستے پر آ جائے گا تو میں اس کے لیے کھول دوں گا راستہ، اس کے لیے ہدایت کھلی کی کھلی ہے، سامنے ہے اس کے، لیکن جو کوشش کرے گا۔ اب اگر کوشش ہی نہیں کرو گے، گھروں کے اندر بیٹھے رہو گے، کتاب کو کھولو گے نہیں، پڑھے گا نہیں، تو کیسے ہدایت ملے گی؟ ہدایت پانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تھوڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، اللہ کے راستے کی طرف آنا پڑتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف آ جاتا ہے اور اللہ سے ہدایت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت ضرور دیتے ہیں۔ اور جو گمراہ ہے، جب ان کی تم اتباع کرو گے، ان کے پیچھے لگو گے، ان کی تقلید کرو گے تو پھر تم بھی گمراہ ہو جائے گے۔ جتنا بھی کوئی بڑے سے بڑا ہی کیوں نہیں ہے، لیڈر ہو کوئی بھی ہو، اگر وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کھلم کھلا وہ گمراہی پر ہے تو اس کی تقلید کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس وجہ سے کبھی بھی کسی گمراہ بندے کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، صرف اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ اور اللہ کے نبی کی اتباع کرنی شروع کر دو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود سے ہی آپ کو ہدایت کا راستہ دے دیں گے۔ اگر آپ کوشش کرو گے نا سیدھے راستے کی طرف آنے کی تو اللہ تعالیٰ خود سے ہی راستہ کھول دیں گے، تمہیں اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے راستہ۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم، اور جب فیصلہ چکا دیا گیا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سچے تھے اور میں نے جتنے وعدے بھی کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا۔ اب یہاں پہ شیطان جو ہے نا وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ میرا تم پر کوئی بھی زور تو نہیں تھا، اس کو انڈر لائن کرو اس کو، وما کانا لیا علیکم من سلطان، اور وہ کہے گا نہیں تھا میں تم پر، میرے لیے تم پر کوئی بھی دلیل، کوئی بھی سلطانی، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، اس کو بھی انڈر لائن کرو، انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، زور تو نہیں تھا، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ میں اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری، اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی شریک میں بنا رکھا تھا میں اس سے بری ذمہ ہوں، ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا ہے۔ استغفر اللہ، کہے گا مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، وما انا بمصرخکم، اور نہ ملامت کرو تم مجھ کو بلکہ تم اپنے آپ کو ہی ملامت کرو، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اس کو انڈر لائن کرو، فلا تلومونی، پس نہ تم ملامت کرو مجھ کو، ولوموا، اور تم ملامت کرو انفسکم، اپنے ہی نفسوں کو، وما انا بمصرخکم، اور یہاں پر نہیں ہوں میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا، وما انتم بمصرخی، اور نہ ہی میں اپنی فریاد کر سکتا ہوں، نہ تو تم میرا کچھ کر سکتے ہو نہ میں تمہارا کچھ کر سکتا ہوں، یہاں پہ تو جو ہے وہ اللہ ہی ساروں کا حاکم ہے۔ خود یہاں پہ کہتے ہیں نا کہ اس سے پہلے تو تم نے جو مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا، اب یہاں پہ خود ہی یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھے اپنا شریک بنایا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے خدائی میں،
کہ یہاں پہ تو نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، بلکہ تم نے تو مجھے شریک بنا رکھا تھا اور میں اسے بری ذمہ ہوں۔ ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ میری پیاری بہنوں دیکھو ذرا کہ یہاں پر اس میں شیطان کی چال بتائی جا رہی ہے کہ شیطان جب قیامت کا دن ہوگا، جب سارا کچھ ہمارے سامنے ہوگا، تو پھر شیطان اس وقت کہے گا کہ میں نے تو تمہیں جو ہے وہ اس چیز کا وعدہ نہیں دیا، میرا وعدہ تو جھوٹا ہی ہوتا ہے، میرا وعدہ تو کچھ سچا نہیں ہے۔ اگر میں تمہیں وعدہ دلا رہا تھا نا کہ کوئی بات نہیں ایسے کر لو خیر ہے، جیسے ہی بندہ کام کرتا ہے نا تو شیطان یہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، ذرا سے یہاں پہ ایسے کر لیتے، بعد میں توبہ کر لیں گے، کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، تو فوراً سے شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن میں واضح واضح بار بار آ رہا ہے کہ شیطان جو ہے یہ ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے، اور یہ مزین کر کے دکھاتا ہے، یہ زینت دیتا ہے، یہ مزین کرتا ہے، تو ہم اس زینت میں ڈوب جاتے ہیں۔ ہمیشہ ہر وقت لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھتے رہا کرو میری پیاری بہنوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اس شیطان مردود سے اپنی پناہ میں رکھے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس شیطان سے پناہ میں رکھے۔ جب قیامت کا دن ہوگا پھر کیا ہوگا کہ شیطان کی کوئی چال کسی کے کام نہیں آئے گی، وہاں پہ کہے گا کہ جو میں تمہاری، نہ میں آج تم اپنی فریاد رسی کر سکتا ہوں، نہ میں تمہاری، نہ تم میری کر سکتے ہو، نہ میں تمہاری، اور مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ پھر جو ساری زندگی دنیا پر جو لوگ ہیں وہ شیطان کے پیچھے لگ کے تو چلتے رہیں گے، پھر اینڈ کیا ہوگا کہ پھر کہیں گے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو کہیں گے کہ تو نے ہی ہمیں اس راستے پہ لگائے گا، وہ کہے گا مجھے ملامت نہ کرو، میں کہ تمہیں زبردستی لایا تھا، میں نے تو صرف راستہ ہی دکھایا تھا نا، میں نے کیا کیا تھا، مجھے نہ کہو، میں بری ذمہ ہوں، یہ تمہارا ہی قصور ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، شیطان صرف رغبت دلاتا ہے، مزین کر کے دکھاتا ہے کہ یہ کر لو خیر ہے، کوئی بات نہیں، چند دن کی زندگی ہے، دیکھی جائے گی آخرت میں بھی، جیسے سارے لوگ کر رہے ہیں نا ویسے میں بھی کر لیتا ہوں، 4 دن کی زندگی یہ تو عیش و عشرت سے گزارے نا، آگے کی بھی دیکھی جائے گی، جب اللہ کے پاس جائیں گے تو دیکھا جائے گا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے ہی نا وہ کہتا میں زبردستی تو لایا تھا۔ اور میری پیاری بہنوں یہ ایک حقیقت ہے کہ شیطان کبھی بھی زبردستی نہیں کروا سکتا، زبردستی تو ہم خود سے ہی چل پڑتے ہیں اس کے پیچھے۔ پھر وہ کہے گا کہ جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا نا، میں اس سے بری و ذمہ ہوں۔ پہلے خود ہی کہا کہ خیر ہے، ایسے کر لو، ایسے کر لو، ایسے کر لو، تو اب یہاں پہ انسان ہی کا قصور ہے نا اس میں۔ پھر وہ کہے گا کہ میں نے نہیں کہا تھا ایسا کچھ بھی، میں نے تو صرف راستہ ہی دکھایا تھا، زبردستی تو نہیں کی تھی، تو میرے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ تو ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ اب شیطان انسان سے بیزار ہو جائے گا، یہاں پہ انسان کے کام نہیں آئے گا، شیطان بیزار ہوگا یہاں پہ۔ پھر اس بندے کے لیے کیا ہے؟ دردناک سزا۔ میری پیاری بہنوں یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں بار بار یہ بتانا اسی بات کی دلیل ہے کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اور قیامت والے دن کسی کام، کوئی بھی چیز تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ تو آج ہی اس سے ڈر جاؤ، ایک اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ یہ شیطان تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے اور یہ مردود ہے، اسے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، لیکن اس نے وعدہ کیا ہو کہ اپنے ساتھ لے جانا ہی لے جانا ہے میں نے تیرے بندوں کو۔ تو میری پیاری بہنوں اس کے پیچھے نہ لگو، ایک اللہ کی بات مان لو، تاکہ ایک اللہ کی بات مان کر جنت کا راستہ مل جائے، ہدایت کا راستہ مل جائے۔ یہ تو 2 راستے ہیں، ایک شیطان کا، ایک رحمان کا، تو اس شیطان کے راستے کو چھوڑ کر رحمان کے راستے پہ چل دیا جائے۔ بخلاف اس کے کہ جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہاں وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میرا بندہ جو مجھے ماننے والا ہے، جو شیطان کے کہنے میں نہیں آتا، وہ کہیں پریشان نہ ہو جائے۔ ساتھ ہی فوراً سے اللہ نے حکم دے دیا کہ وہ بندہ جو مومن ہے، جو شیطان کا کہنا نہیں مانتا اور جو نیک عمل کرتا ہے، اس کے لیے تو بہترین باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے حکم کے ساتھ اپنے رب کے حکم سے وہاں ہی رہیں گے، اور پھر ان کا استقبال جو ہے وہ سلامتی کے ساتھ دیا جائے گا۔ السلام علیکم، السلام علیکم، سلامتی، ان کا استقبال ہی اس کی مبارکباد سے ہوگا، سلامتی کی۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے
مثلا مثال دی ہے کلمۃ طیبۃ کا شجرۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ اس سے سبق حاصل کر لیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ مثال اللہ تعالیٰ صرف اس وجہ سے دیتا ہے کہ اس سے سبق حاصل کر لیا جائے۔ یہ کلمہ طیبہ کی جو مثال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو یہ آیات پڑھ رہے تھے، تو صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ طیبہ کون سا درخت ہے؟ وہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے دل میں آیا کھجور کا درخت، لیکن وہ نہ بولے کیونکہ بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ کو ان کو شرم محسوس ہوئی۔ جب آپ وہاں سے گھر آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہاں پہ یہ بات ہوئی تو میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں یہ بتاؤں، لیکن میں شرم کی وجہ سے نہ بتا پایا۔ تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ اگر تم بتا دیتے تو مجھے اس سے بڑی خوشی ہوتی کہ کلمہ طیبہ کی مثال کھجور کے درخت سے دی گئی ہے۔ یعنی کہ یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں یہ بتایا۔ تو جب گھر گئے نا تو گھر جا کر حضرت عبداللہ بن عمر اس مفت مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں فوراً آیا کھجور کا درخت، لیکن میں نے بتایا نہیں کیونکہ وہاں پہ سارے بڑے بڑے صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ تو چھوٹے تھے۔ لیکن جب گھر آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھے، تو گھر آ کے حضرت عمر سے کہنے لگے کہ میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا لیکن میں نے بتایا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر تو بتا دیتا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ میرے بیٹے نے صحیح جواب دیا ہے کہ کلمہ طیبہ جو ہے اس سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ کیوں کھجور کا درخت ہے؟ کہ یہ بڑا شیریں، بہت ہی میٹھا اور مزیدار، اس کی شاخیں اونچی اونچی ہوتی ہیں اور اس کی جڑیں دور دور تک پھیلی ہوتی ہیں۔ جو کھجور کا درخت ہے نا، اس کی جڑیں بہت دور دور تک پھیلی ہوتی ہیں اور ہر موسم میں یہ پھل دیتا ہے۔ اور گہرائی سے سوچتے ہیں اب اس کو ذرا تھوڑا سا اپنے لا کر تھوڑا سا ہم جو ہے وہ گہرائی میں جاتے ہیں اس مثال میں، کہ جو ایمان والا بندہ ہے، جو مومن ہے، مومن کے جو ایمان کی کیا ایمان والے بندے کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، مومن کے مال کی لگن جو ہے وہ اس کا اللہ سے تعلق، اس اللہ سے بار بار جڑنا، اس کا مقصد اس کی گہرائی میں اترا ہوا ہوتا ہے۔ مومن کا جو مقصد ہوتا ہے نا، وہ اس کی گہرائی میں اترا ہوا ہوتا ہے، دل میں اترا ہوا ہوتا ہے۔ جس طرح کہ اس کی جڑ، کھجور کی جڑ نا، کہ اس کی جو کھجور کی جڑ ہوتی ہے نا بہت گہرائی میں ہوتی ہے اور دور دور تک بکھری ہوئی ہوتی ہے۔ بار بار جڑنا اس کا مقصد اس کی گہرائی میں اترا ہوا ہوتا ہے، جیسے کہ کھجور کے درخت کی جڑیں گہری ہوتی ہیں، ایسے مومن کا ایمان بھی بہت گہرا ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ لوگ یہ کام کریں گے تو میں کروں گا، بلکہ اس کے اعمال کی بنیاد بڑی گہری ہوتی ہے۔ کھجور کا درخت کیونکہ بہت اونچا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی گندگی اس کو نہیں لگتی، اسی طرح مومن کو اپنے اعمال کی بلندی اور اس کے پر اتنا یقین ہوتا ہے اپنے اعمال پر کہ اس کے اعمال کی بلندی جس طرح سے اس درخت کی بلندی ہے، اسی طرح سے مومن کے اعمال جو ہیں ان کی بلندی اور ان کا یقین، خود اعتمادی مومن کی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی اس کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ ان کھجور کے درخت کی کھجوروں کو گبر آلود گندگی وغیرہ نہیں لگتی، بہت اونچا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو مومن ہے اس کے جو اعمال ہیں اور اس کا جو اعتماد ہے اور اس کی خود اعتمادی اور اس کا جو یقین ہے اللہ تعالیٰ پر، جو اعتقاد میں یقینی ہے، اس کو کوئی نہیں چھو سکتا۔ کوئی برائی، کوئی یہ شیطان وغیرہ کے کہنے میں وہ نہیں آ سکتا کہ اس قدر اس کی گہرائی ہوتی ہے، اور اس کے اعمال پر لوگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جیسے کہ جو عام کمزور ایمان کا بندہ ہوتا ہے نا، لوگ اس کو باتیں کرتے رہتے ہیں، ادھر ادھر کی سناتے رہتے ہیں، تو وہ لوگ فوراً سے وہ اس کا کمزور ایمان والا جو بندہ ہے وہ اس میں ڈگمگا جاتا ہے کہ مجھے اب یہ کہہ رہا ہے تو چلو میں اس کی باتوں میں آ جاتا ہوں، جیسے یہ کہہ رہا ہے ویسے چلتا ہوں۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ کبھی کسی کی بات کی پرواہ نہیں کرتا، کوئی کہتا ہے تو کہتا رہے، لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا، کرتے ہیں تو کرتے رہیں۔ اس کا جو نیک اعمال کرنے والا بندہ ہے، جو اصل مومن ہے، اس کا لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور ان کی باتیں اس کے وسوسے اور اسے کوئی نہیں بدل سکتا، نہ اس کے وسوسے اسے بدل سکتے ہیں اور نہ لوگوں کی باتیں اسے بدل سکتی ہیں، کیونکہ وہ پختہ مومن ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے عقائد کے اعتبار سے اور یقین کے اعتبار سے ان کے اعمال بہت بلند ہوتے ہیں۔ اور تیسرا، وہ ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں پانی نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھجوریں جہاں پر بھی ہوتی ہیں نا، پانی نہیں ہوتا، یوں بنجر بیابان جگہ پر ہی ہوتی ہیں کھجوریں۔ کبھی دیکھو تو خشکی ہی ہوتی ہے جہاں پہ کھجور کے درخت ہوتے ہیں۔
تو جہاں پانی ہوتا ہے پھر وہ پانی تک پہنچتا ہے. کھجور کا درخت اپنی جڑوں کو ادھر ادھر لے جاتا ہے، اس کی جڑیں بہت دور تک گئی ہوئی ہوتی ہیں، اس کی جڑیں بڑی محنت سے خود پانی ڈھونڈتی ہیں. سبحان اللہ. یعنی کہ جو مومن بندہ ہے نا، وہ جہاں پہ بھی ہوتا ہے تو وہ دین کی تلاش میں دور دور نکل جاتا ہے. پانی کل میں آپ کو کہا گیا نا، پانی کی مثال دین سے دی جاتی ہے، دین کا علم سے دی جاتی ہے، کہ وہ اپنے پانی کو بڑی محنت سے، بڑی کوشش سے، اس کی جڑیں کیونکہ بہت گہرائی میں ہوتی ہیں تو وہ دور دور تک بکھری ہوتی ہیں، وہ دور دور سے پانی لا کر اپنے پودے تک پہنچاتی ہیں. جڑیں لے کے آتے ہیں اپنے درخت کے لیے پانی. اور جو مومن بندہ ہے وہ اسی طرح بڑی محنت کرتا ہے. مومن بندہ اپنے دین کو حاصل کرنے کے لیے. تو میری پیاری بہنوں، جب تک بندہ خود محنت نہیں کرتا بندہ کامیاب نہیں ہوتا. اگر ایک کامیاب مومن بننا چاہتے ہو تو محنت کرو، خود محنت کرو، علماء کے پیچھے نہ لگو. جب تک بندہ خود محنت نہیں کر سکتا وہ پکا مومن نہیں بن سکتا. اس کی جڑوں کو ادھر ادھر لے جاتا ہے، اس کی جڑیں بہت دور تک گئی ہوئی ہوتی ہیں، اس کی جڑیں بڑی محنت سے خود پانی ڈھونڈتی ہیں اور پانی کی تلاش کر کے خود اپنے درخت تک پانی کو لے کر آتی ہیں. اسی طرح سے ہی میری پیاری بہنوں، اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک انسان کو ایسا بننا چاہیے. یہی صحیح مومن ہے کہ اپنے شوق سے، اپنی لگن سے خود اپنا راستہ تلاش کرتا ہے، خود تلاش کرتا ہے نیکی کے کاموں کو، اچھے لوگوں کو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی پھل ہیں ان کو کتنی آسانی سے جو ہے نا وہ پیک کیا جاتا ہے، ہر جگہ پہنچا دیا جاتا ہے پیکنگ میں، ڈبوں میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فروٹ سے سارے پیک ہو جاتے ہیں اور جگہ جگہ پر پیکنگ ان کی بھیجی جاتی ہے. لیکن کھجور جو ہے اس کو پیک کر کے ڈبوں میں ادھر ادھر نہیں پہنچایا جا سکتا. جس طرح سے کہ یہ اسٹیل کے، یہ دودھ کو دیکھ لو، کسی بھی چیز کو دیکھ لو، ان کو ڈبوں کے اندر پیک کر کے کہ تر و تازہ ہے پھل. اور پھر اس کی ایک اور بڑی مثال آپ کو دوں کہ یہ کسی بھی حال میں جو ہے وہ نہیں ہے. جیسے کچا ہے تو تب بھی اس بڑا مزے کا، بڑا لذیذ، تب بھی اس کو بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے. اور جب پک جاتا ہے تو تب بھی بڑے مزے سے کھایا جاتا ہے، تر و تازہ، ہر حال میں. اسی طرح سے جو مومن ہے یہ ہر حال میں فائدہ ہی دیتا ہے دوسروں کو. میری پیاری بہنوں، چاہے وہ خود پریشانی میں ہے، چاہے وہ خود تنگی میں ہے، چاہے وہ خود مصیبت میں ہے، چاہے وہ خود تکلیف میں ہے، لیکن اس کا کام کیا ہے؟ دوسروں تک فائدہ پہنچانا. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں پکا مومن بنائے. آمین. اس کو بڑی گہرائی تک سوچنا ہے. اس مثال کو، کتنی پیاری مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے. جب اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں لیے راستہ کھولتے جائیں گے، ہمارے ذہن کو کھولتے جائیں گے تو ہمیں صحیح معنوں میں اس کی سمجھ آ جائے گی کہ ہر حال میں فائدے مند ہے، ہر لحاظ سے خوبصورت اور مزے کا ہوتا ہے. کچا ہے تو بھی لوگوں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کھاتے اور تازہ کھجور ہوتے ہیں تو بھی مزیدار ہوتے ہیں. یعنی مومن ہر حال میں، ہر عمر میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اچھے کام کی ہی کوشش کرتا ہے. یہ نہیں کہتا مومن کہ چلو اب بچے چھوٹے ہیں، بڑا زیادہ کام ہے گھروں کے اندر، جب بچے بڑے ہوں گے، ان کی شادیوں سے فارغ ہو گئے، پھر یہی اسی کام کی طرف آ جاؤں گی، یا کہ عمرہ کر لوں گی تو پھر اس کی طرف آؤں گی، یا کہ جو ہے وہ یہ کام ہو جائے گا تو پھر اس کی طرف. مومن کبھی بھی ایسا نہیں کہتا. مومن ہر حال میں کہتا ہے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب موت آ جانی ہے، تو اللہ کے پاس کیا لے کر جانا ہے؟ یہ اعمال ہی تو جانے ہیں میری بہنوں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں جانا. انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ کچھ نہیں جاتا، صرف نیک اعمال ہی جاتے ہیں بس. باقی سارا کچھ یہ جو دنیا کی ہماری خواہشات ہیں اور دنیا کی محبت ہے، یہ سارا کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں جانا. ساتھ جانے تو صرف نیک اعمال ساتھ جانے ہیں. ہمیں صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی کوشش عطا فرمائے. آمین. جب حالات بہتر ہوں گے، جوانی گزر جائے گی، بچے بڑے ہوں گے، ان کے یہ سارا کچھ انسان کا جو ہے نا یہی ہوتا ہے. تو اپنے اعمال کی فکر کرنے والا جو تر و تازہ مومن ہوتا ہے نا، اس کی ہر وقت یہی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کو منا لوں، اللہ کو راضی کر لوں، جس طرح میرا اللہ راضی ہو میں اسی طرح کا بن جاؤں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی مومن بنا دے. اللہ تعالیٰ کتنی آمین. پیاری یہ مثالیں دے کر ہمیں آمین. سمجھاتے ہیں. آمین. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فِي الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام ہی نہیں ہوتا. اس سے مراد عقیدہ باطل ہے. کیا کلمہ خبیثہ سے مراد عقیدہ باطل ہے.
کہ اس کا اگر بیج لگایا جاتا ہے تو یوں اوپر ہی جو پودا لگا ہوا ہوتا ہے، کسی کی جڑ اوپر ہی ہوتی ہے، اس پودے کا مجھے نام نہیں اس ٹائم ذہن میں آ رہا، کہ یوں جڑ بھی اوپر ہی ہوتی ہے، اس طرح سے پکڑو تو فوراً سے اتار کے پھینک دو، یہ عقیدہ باطل ہے، یہ جو جس کو خبیثہ کہا گیا ہے نا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول، ایمان لانے والوں کے لیے اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے۔ قول ثابت کیا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ میری بہنوں، یہ قول ثابت کلمہ طیبہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے بقول ثابت فی الحیات دنیا والآخرہ، کہ یہ جو قول ثابت ہے اس میں وہ دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور گمراہ کرتا ہے اللہ ظالموں کے، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور کرتا ہے اللہ جس سے چاہتا ہے، اللہ کو اختیار ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ الم تری الی الذین، یہ بدلوا نعمت اللہ کفرا وحلوا، تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم اس کے وہ جلسے جائیں گے، وہ بدترین جائے قرار ہے، اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخرکار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ ہی میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے کھلے اور چھپے راہ راست میں، راہ خیر میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوست نوازی ہو سکے گی، کوئی بھی دوست نہیں بن سکے گا، کوئی بھی وہاں پہ کوئی دوست ہے ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی خرید و فروخت ہوگی۔ اس دن سے ڈر جاؤ، آج تمہارے پاس ٹائم ہے، کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنی ہے، اور ظاہری طور پر کھلم کھلا لوگوں کو دکھا کر یا چھپ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، یہی ہمارا آخرت میں کام آئے گا۔ یہاں پہ جتنا بھی ہم مال خرچ کر لیں گے تو وہ یہیں پہ، جو دنیا کی زندگی میں جتنا بھی خرچ کر لیں گے تو وہ ہمارا آخرت میں جمع ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، جو ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ آخرت میں ہمارا جمع ہوگا، اور جب ہم اپنی ذات پر دنیا کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو یہ ہمارا کچھ بھی کام نہیں آئے گا، سارا ضائع ہو جائے گا۔ کام آنے والا جو ذخیرہ مال ہے وہ وہی ہوگا جو اللہ کے راستے میں دیا ہوا ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو تم نے کھا لیا وہ تم نے ضائع کر لیا، اور جو تم نے پہن لیا وہ تمہارا بوسیدہ ہو گیا۔ کام آئے گا تو جو ذخیرہ کیا ہے وہ وہی کام ہے جو اللہ کے راستے میں دیا ہوا مال ہے، وہی تمہارے لیے ذخیرہ ہوگا جو آخرت میں تمہارے کام آئے گا، جبکہ کوئی چیز بھی اس دن کام آنے والی نہیں ہے، صرف یہی آخرت کا جو آج اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیا ہوا مال ہے، یہی آخرت میں تمہارے لیے ذخیرہ ہے، اور کچھ بھی تمہارے لیے کام نہیں آئے گا۔ اللہ وہی تو ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، اللہ وہی تو جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری کشتیاں، جو تمہارا رزق رسانے کی طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا، سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ساری نعمتیں اللہ نے بغیر مانگے ہمیں دی ہیں نا، بغیر مانگے، کچھ بھی تو ہم نے نہیں مانگا۔ یہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ صفات بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ساری ہمیں بے مانگے دی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا دل ابھی کے ابھی روک لے تو ہم کیا اس کو چلا سکتے ہیں؟ چلا سکتے ہیں، یہ اللہ کے اختیار میں۔ اگر ہماری آنکھ جھپکنا بند ہو جائے، ہم نہ جھپک سکیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری نعمتیں ہیں، تو ہمارے اندر جتنا بھی یہ گند ہے، مٹی ہے، گرد و غبار ہے، یہ آنکھ کے اندر چلا جائے گا۔ کہ آنکھ کا جھپکنا، یہ ہونٹوں کا ہلنا، یہ سارا کچھ اللہ ہی کی تو عنایتیں ہیں، اللہ ہی نے تو ہم پر، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں ہمیں بغیر مانگے دی ہیں، کہ ہمیں پتہ تھا کہ دل اس طرح سے دھڑکنا ہے تو یہی ہماری زندگی ہے، جہاں دل بند ہو جانا ہے تو وہیں پہ ہماری زندگی ختم۔ سبحان اللہ، یہ سارا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے پروردگار، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے،
اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگار ان بتوں کو بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے گا تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ پروردگار میں نے ایک آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے لیے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کا شوق پیدا کر۔ سبحان اللہ۔ دیکھو یہ جو بیت اللہ بناتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھی، ساری کی ساری تو پوری ہوئی ہیں۔ سعودیہ میں حالانکہ خود اتنا زیادہ وہاں پہ کاشتکاری نہیں ہوتی، لیکن وہاں پہ ہر موسم میں ہر پھل موجود ہوتا ہے میری بہنوں۔ کتنی بڑی یہ نعمت ہے اور کتنی بڑی یہ دیکھنے نشانی ہے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کی، کہ ہر موسم میں کہیں اور پہ، اور پھر اچھا، سارا ہی زیادہ اچھا جو پھل ہے نا، چنا ہوا پھل، اچھا بہترین وہاں پہ موجود ہوتا ہے، اور ہر موسم کا، بے موسمہ بھی، کبھی بھی پھلوں کی قلت نہیں ہے، کسی بھی چیز کی وہاں پہ قلت نہیں ہے، ہر چیز جو ہے وہاں پہ بہت ہی زیادہ مقدار میں اور اچھی ہے، کوالٹی میں بھی اعلیٰ۔ دیکھو فوراً ہم سے اپنی اولاد کی فکر کی نا، اسی طرح سے ہمیں بھی اپنی اولاد کی میری بہنوں فکر کرنی چاہیے، کہ جتنے بھی نبی تھے نا، سب سے پہلے ان کو اپنی دعا اولاد کی فکر ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جیسے ہی دعا کی تو اپنی اولاد کی فکر کی، کہ صرف اپنی فکر نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ جو اولاد ہے نا، یہ نبی کی، یہ ہر بندے کے لیے، اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو جب نیک اولاد ہوگی تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی نا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی نیک بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمیشہ اپنی اولادوں کے لیے ایسی اچھی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف اپنی ذات کو ہی آگے نہیں رکھنا چاہیے، اپنی اولاد کی بھی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اسی اولاد نے ہی ہمارے کام آنا ہے، کہ اولاد کی نیک تربیت کی جائے، ہر وقت اولاد کی فکر کی جائے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح معنوں میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے بچوں کو قرآن سے جوڑ دے۔ اللہ اپنے اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس بسایا۔ پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا۔ سبحان اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرے گھر کو میں نے اس لیے بسایا کہ یہاں پہ لوگ آ کر نماز پڑھیں، اور پھر اللہ کو لوگوں کے دلوں کو اس کا مشتاق بنا دے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کی، اللہ نے کیسے دعا قبول کی ہے۔ ساری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر گھر بناتے ہوئے، بیت اللہ کی گھر بناتے ہوئے جتنی دعائیں کی، ساری کی ساری قبول ہوئی، ساری قبول ہوئی، کہ آج تک بھی ان کی نشانیوں پر ہی حج کیا جاتا ہے۔ حج و عمرہ جتنا بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری نشانیاں ہیں، ان کی اولاد کی، ان کی بیوی کی، صبر کی، سارے وہی نشانیاں ہیں جو ہم حج کرتے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ ان لوگوں کے دلوں کو مشتاق بنا دے۔ دیکھو ہر دل کو شوق ہے، ہر دل کے اندر تڑپ ہے اللہ کا گھر دیکھنے کی۔ اللہ نے کیسے دعائیں قبول کی ہیں؟ اللہ ہی ڈالنے والا ہے دلوں کے اندر محبت، جس کی ڈال دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسا مشتاق بنا دیا ہے ہر کسی کا دل، ہر کسی کے دل کے اندر محبتیں ڈال دی ہیں، اور انہیں کھانے کو پھل دیے، شاید کہ جو شکر گزار بنے۔ پروردگار تو وہ جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے جو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ زمین اور نہ آسمان میں شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ جو یہ کام کریں۔ پروردگار میری دعا قبول کر۔ پروردگار مجھے، وہ میرے اور میرے والدین کو، سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دے جبکہ حساب قائم ہوگا۔ بڑی پیاری دعا ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ والی دعا، یہ جتنی بھی دعائیں ہیں ان کو یاد کرنا ہے آپ نے۔ ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمین انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔
اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، سر اٹھائے باغے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جب کہ عذاب انہیں آ لے گا۔ اس وقت یہ ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تو تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے، مگر انہیں صاف جواب دے دیا جائے گا کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم تو کبھی بھی کہ زوال آنا ہی نہیں ہے، کہ ہم نے تو ہمیشہ ایسے ہی رہنا، ہمیں زوال نہیں آ سکتا، قسمیں کھا کر ایسے کہتے ہیں۔ حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ چکے ہو جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں دیکھی، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔ یعنی کہ یہ جو آیت نمبر 46 ہے نا کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں، انہوں نے ایسی ایسی چالیں چلی۔ یہ کیسی چالیں تھیں کہ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی کے خلاف، کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو قید کر دیا جائے، کہ ہر وقت وہ صحابہ کرام کے یہ غریب سے ہے ان کے ساتھی جو ان پر ایمان لائے ہوئے ہیں، تو ان کو جو ہے ہر وقت ان پر ظلم ڈالنے کی کوشش ان کی رہتی، چالیں چلتے رہتے تھے ہر وقت اللہ اور اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ کرام کے خلاف۔ یہ ان کی چالوں کے بارے میں آیا ہے کہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھی کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں، یعنی کہ اللہ کے نبی کو کیسے قتل کیا جائے، صحابہ کرام کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، یہ ان کی چالیں تھیں۔ اور اب آیت نمبر 49 اور 50 میں غور کیجیے کہ قیامت والے دن زمین کیسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کیا ان کا کچھ کام آئے گا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدَهُ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا، اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جب کہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے، تار کول کے لباس پہنے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے ہوں گے۔ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا اور اللہ کو حساب لیتے دیکھ کچھ دیر نہیں لگتی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک حدیث میں ہے، مسلم شریف کی حدیث میں، کہ جاہلیت کی 4 خصلتیں ہیں۔ نمبر 1 حسب پر فخر کرنا، نمبر 2 نسب پر تانا دینا، نمبر 3 قسمتوں کا حال پوچھنا، جو اللہ نے غائب باتیں رکھی ہیں نا، غائب ہے جو، ان غیب کی باتوں کو جاننے کی کوشش کرنا، نجومیوں کے پاس جانا، ادھر ادھر جانا قسمتوں کا حال پوچھنے کے لیے، غیب کی باتیں جاننے کے لیے۔ نمبر 4 میت پر نوحہ کرنا۔ یہ 4 ایسی خصلتیں ہیں کہ جن کو جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور ان پر عذاب کیا جائے گا۔ اور یہ چوتھا ہے نا جو میت پر نوحہ کرنا، ان کے لیے تار کول کے لباس ہے، یہ جو آیا نا تار کول کے لباس پہنے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کو چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے، اور یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا، ہر نفس نے مزہ چکھنا ہے اور اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی میری پیاری بہنوں۔ اور یہ جو میت پر نوحہ کرنا کس کو کہتے ہیں؟ یوں اپنے بالوں کو نوچنا، اپنے گریباں چاک کر دینا، اور پھر یوں جو ہے وہ عجیب و غریب باتیں کرتے رہنا، یہ ایسا ہوتا، یہ ایسا ہوتا، یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، یہ ایسا کیوں ہو گیا میرے ساتھ، یہ دو ہے جو میں ہی نظر آیا تھا، کوئی اور ملا ہی نہ، اللہ کو میں ہی نظر آیا تھا، اللہ کو ہم پر ہی ظلم کرنا تھا، یہ ظلم، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ اتنی نیچ حرکتیں گزرتے ہیں، اتنی نیچ کہ سوچ کے قدرت شرک میں انتہا کر دیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم کس کو کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے ہی دی ہے جو جان دی ہے، اور اللہ ہی لینے والا میری پیاری بہنوں۔ یہ میت پر نوحہ کرنا اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ کسی طرح کی آواز منہ سے نہیں نکالنی چاہیے۔ دکھ تو ہوتا ہے نا، ایسا نہیں کہ دکھ نہیں ہوتا، آنسو تو فطرتی چیز ہے، آنسو بہنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں رونا اس کے آگے دریا آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ جائے گا۔ رونا تو جو ہے یہ ایک فطرتی نظام ہے، رونے سے کچھ نہیں ہوتا، رونے سے کوئی عذاب نہیں آتا۔
رونا جائز ہے خاموشی کے ساتھ، صرف ان الفاظ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ تو نے ہی بھیجا تھا، اللہ سب کو تیری ہی طرف آنا ہے، اللہ مجھے اس کے بعد کوئی بہترین اجر دینا اللہ اس کا، یہ جو تو نے مجھ پر ایک اتنی بڑی مصیبت نازل کر دی اللہ، پریشانی آ گئی اللہ، اس میں بھی تیری ہی بہتری ہوگی اللہ، اس کے پیچھے مجھے تو بہترین اجر دینا۔ یہ جو ہے نا، یہ انسان اس ٹائم، اور پتہ تو انسان کو اس وقت ہی لگتا ہے نا، جو بندہ مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے تو تب ہی تو اس کا پتہ چلتا ہے۔ اور میری پیاری بہنوں، پہلے وقت میں جب کوئی ایک دم سے کوئی مصیبت کوئی پریشانی آتی ہے تو پہلے دم سنتے ساتھ ہی اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، اس وقت جو صبر کرنا ہے وہی صبر اللہ کو پسند ہے، اور وہی صبر ہے جب اپنی پوری طاقت آزما لینی اور پھر کہنا کہ میرا تو صبر، اس کو صبر نہیں کہا جاتا، کہ جب تھک جاؤ کر کر کے سارا کو، جب تھک جاؤ تو پھر کہو میرا صبر ہے، اس کو صبر نہیں کہتے۔ صبر یہی اللہ کو پسند ہے، اور اسی کو صبر کہا جاتا ہے جو کہ پریشانی کی بات پہنچتے ہی فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس وقت صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صبر کرنے والا بنائے۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکروا اولو الالباب، یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے اور یہ بھیجا گیا ہے اس کے لیے ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائے۔ اب یہ جو آخری آیت ہے سورہ ابراہیم کی، اس میں کرنے کا کام آ گیا ہے، میں کہہ رہی تھی ساتھ ساتھ ہم نے انشاءاللہ عملی نکات کو دیکھنا ہے، تو اس میں عملی نکات ہے، کرنے کا کام کیا ہے کہ تمام لوگوں تک دین کو پہنچانا۔ اس کے 4 پوائنٹ ہیں۔ نمبر 1، قرآن کو لوگوں تک پہنچانا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے جو حساب کتاب لے گا اللہ تعالیٰ وہ جو ان کو لوگوں تک پہنچانا اور ان سے لوگوں کو ڈرانا۔ نمبر 3، ان کو شرک سے بچانا، توحید پر قائم کرنا۔ نمبر 4، اس کتاب کے جو قصے عبرتیں ہیں ان پر عمل کروانا۔ ٹھیک ہے، یہ جو جتنے بھی قصے ہیں بیان کیے گئے ہیں قرآن کے اندر، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے، اس سے لوگوں تک پہنچانا، اور ان قصوں کے بطورت لوگوں کو بتانا کہ یہ عبرتیں ہیں، یہ قصے ہیں، یہ واقعات ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم ان سے نصیحت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسا نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا بنا لیں، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی تبلیغ دینے والا پہنچائے، کیونکہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ اپنا پیغام پہنچانے والا بنایا، تو اب اللہ کے نبی کے بعد ان کی امت کا یہ فرض ہے، اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اللہ کے دین کو آگے پہنچائیں، اس کو خود پڑھیں، اس پر عمل کریں، پھر اس کو آگے پہنچائیں۔ اس لیے میری پیاری بہنوں میں آپ کو کہتی ہوتی ہوں کہ جو بھی یہاں پہ سیکھتے ہو پڑھتے ہو یہ آگے ضرور پہنچایا کرو، ایک ایک پوائنٹ جو بھی ہے اس پر عمل کیا کرو، خود بھی عمل کیا کرو اور اس کو آگے تک بھی پہنچایا کرو، جتنے لوگ بھی اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا ان سارے آیات پر عمل کرنے والا بنائے، صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔